ثانی درخواستیں واپس، کیا فیصلے پر منو ان عمل ہوگا؟ افتخار صاحب، آج کافی ریمارکس دیے گئے ہیں اس بینچ کی جانب سے بھی، ایک ریگولر بینچ تھا، درخواستوں پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، سب واپس لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور فیصلہ بڑا اہم ہے، سب کی جانب سے کہا جاتا ہے، منو ان عمل ہوگا اس پر؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ اس فیصلے کے خلاف اپنی خواہشات کا اظہار کیا تھا تحریری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان میں شامل ہیں پی ٹی آئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اعجاز الحق، ایم کیو ایم اور شیخ رشید۔ ابھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔ بڑا جو مزیدار رویہ تھا وہ تھا پی ٹی آئی والوں کا کہ انہوں نے کہا کہ جب نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیوں یہ واپس لے رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی اس کا لاجیکل جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ظفر صاحب سے کہا کہ کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے؟ ابھی بتا دیں۔ کیا آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی۔ پھر اجازت ایک کوشش کی چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے کہ وہ اپنا موقف کا اظہار کریں، کیونکہ اگر انہوں نے دائر کی ہے درخواست تو موقف بھی تو بتائیں نا کیا ہے۔ علی ظفر نے کہا کہ میں اس کیس میں فریق ہی نہیں بننا چاہتا۔ یہ بڑا معنی خیز سارا یہ جو پروسیڈنگ آج کی ہے۔ اس میں جو بنیادی سوال اٹھایا گیا وہ ہے کہ پہلے کہا گیا تھا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں۔ اگر فیصلے میں غلطیاں ہیں تو آج واپس کیوں لے رہے ہو؟ اور اس پہ پھر یہ اگلا جو کوشچن ہے چیف جسٹس کا وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بن گیا، کس کی ہدایات پہ واپس لے رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جو کرنا ہے آؤ اور آ کے بات کرو۔ اب میں خود بھی حیران ہوں کہ جب آپ ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے اور آپ سب لوگوں نے درخواست دی کہ غلط ہو گیا، فیصلے غلط ہو گیا، اور پھر چیف جسٹس کو یہ سوال اٹھانا پڑا آج اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں آپ؟ اور پھر سب سے اہم جو پیراگراف ہے وہ میں چاہوں گا آپ سے شیئر کرنا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ہے؟ یا ہمیشہ سے ہی ایسے کر رہے ہیں؟ کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ الیکشن کمیشن نے تب کس کے کہنے پہ نظر ثانی دائر کی؟ اب اگلا فقرہ اگر سچ ہم صحیح رپورٹ کر رہے ہیں تو بڑا اہم ہے۔ آرکیسٹرا میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ایسے، دس از نون ایز اے کمانڈ۔ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا اور اب ہو رہا ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا؟ یہ بہت بڑا سوال آج ریز کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں کہا جاتا ہے حکم اوپر سے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اوپر سے حکم تو صرف خدا بند کریم کا ہوتا ہے، رب کا ہوتا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ پوزیشن۔ کیا اس میں جس آدمی کو مجرم ٹھہرایا گیا اس کو سزا ملے گی؟ اگر سزا کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو پاکستان کے بارے میں ہم کہتے رہتے ہیں ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گئے، ہم بڑے ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے، بڑا فیصلہ کن مرحلہ ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ججمنٹ اگر اس آدمی کے خلاف آتی ہے جس کا کام نہیں تھا جو وہ کام کر رہا تھا اور جس کے بارے میں اس ججمنٹ کے اندر مکمل طور پہ تفصیل سے آگاہ کیا گیا ہے، سزا ہو جاتی ہے، تو واقعی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ ادارہ پاکستان کی سیاست سے 4 قدم پیچھے چلا جائے گا، اور اسی میں شاید پاکستان کی بھی بہتری ہے، اس ادارے کی بھی بہتری ہے، عدالت کی بھی بہتری ہے، اور یہ باقی لوگ جو درخواست گزار ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہر وقت پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے استعمال کیوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آج یہ کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد کی طرف ہم بڑھیں گے، یقین دہانی کرائی، مگر عدالت وقت دے دے۔ کیا نگران حکومت ہے اس وقت؟ ماضی میں سیاسی حکومتیں رہی ہیں، نگران حکومت ہے، فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے اس کا بھار، جو واضح ہدایات ہیں، اس کا بھار یہ نگران حکومت اٹھا لے گی؟ اس فیصلے کا بھار اس پوری قوم نے اٹھانا ہے، پاکستان کی پوری رولنگ ایلیٹ نے، حکمران اشرافیہ نے اٹھانا ہے، یا جو کچھ کیا گیا اس کے بوجھ کے نیچے ہم نے دب کے مرنا ہے۔ دیکھیے 8 نومبر سے 27 نومبر 2017 تک پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین دن، اور تاریک ترین دنوں میں سے وہ 20 دن تھے۔ کس لیے؟ کہ اس دن احساس ہوا ہمیں
हमें पता चला कि पाकिस्तान को चलाने वाले कुछ नहीं सीखते, ज़रा भी सीखने को तैयार नहीं है। 1990 की दहाई में मैं जिहादी इंतहा पसंद तंजीमों को सहाफ़ी के तौर पर रिपोर्ट करता रहा हूँ, फिर एक सोशियोलॉजिस्ट के तौर पर मजहबी इंतहा पसंदी का मैं मुताला करता रहा हूँ। पूरी कौम खून के एक दरिया से निकल कर आई है उन फैसलों के नतीजे में, उन पॉलिसीज़ के नतीजे में जिनको 1980 में शुरू किया गया। अभी उस दरिया से हम पूरा नहीं निकले थे, अभी हमारा जिस्म लहू लहू था और एक नई इंतहा पसंदी शुरू कर दी गई। एक प्रोजेक्ट के लिए 50 साल हम एक को भुगत रहे हैं और एक नया खिलवाड़ किया गया जिसको आगे हम 50 साल भुगतेंगे। मज़हब और तौहीन मज़हब को बदतरीन सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एक तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद जमात को खड़ा किया गया और बाकायदा मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उसके नज़रियात को फ़रोग़ दिया गया। और कितनी खुशी की बात है कि इस तारीक माहौल में 2 जज खड़े होते हैं और वो हमें वो बताते हैं जिनका हमें वैसे ही पता होना चाहिए था। ये गवर्नेंस की बेसिक्स हैं, ये रियासत की बेसिक्स हैं। जदीद रियासतें जिन असूलों पर चलती हैं, फ़ायज़ ईसा वही याद दिला रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है। तारीख़ की जिन बातों का हमें पता है वो बता रहा है और कह रहा है कि इस पर अमल करो, एक नामल रियासत बनो, पाकिस्तान को बचाओ। वो बता रहा है कि 12 मई 2007 को जो कत्लेआम कराची में हुआ था, अगर उस वक्त हिसाब ले लिया जाता तो आज ये ना हुआ होता। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, जो 2007 में हुआ अगर अमल हो जाता तो 14 ना होता, 14 में जो हुआ अमल हो जाता तो 17 ना होता। आज उन्होंने रिमार्क्स दिए, जत्थों का माहौल आज भी बना हुआ है। अगर 17 के बाद 19 में आए फैसले पर अमल होता तो शायद फिर 9 मई ना होता इस मुल्क में। हम किसी अगले 9 मई का इंतजार करते हैं पर अमल दरामद नहीं करते फैसलों पर। जैसे किसी ने कहा था ना कि पागलपन इस चीज़ का नाम है कि एक ही काम बार बार किया जाए और तवक्को की जाए कि अब नताज मुख्तलिफ निकलेंगे। जिस मुल्क में, जिस माशरे में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जी, वहाँ लोग एक ही किस्म के जराइम, एक ही किस्म की वारदातें बार बार करते रहते हैं। मौलवी भी वही कर रहे हैं जो काजी साहब ने इस फैसले में लिखा था कि इनको अकाउंटेबल बनाओ। ये दो फतवे देते हैं, लोगों की जानों को ख़तरे में डालते हैं, इनको अकाउंटेबल बनाओ, इन पे एंटी टेररिज्म के केसेस करो। कहाँ रुके? उसके बाद जड़ावाला वाक़या हो गया जी, उसके बाद आपने देखा सियालकोट में वाक़या हुआ, आपने नारे सुने इन दोनों पर थे। क्या उन नारों में आपको वो बाज़गश्त सुनाई दी फैज़ाबाद वाली?